السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبرکاتہ برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دشت بلاغ کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ اور اے حسن، فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ اور دیکھیں، میری تقریر کے بعد انشاءاللہ تعالی فوراً ہندوستان کا وہ ماہ ناز شاعر برادر گرامی جناب محترم اسد اقبال صاحب میں پر تشریف لائے، انہوں نے صبر سے کام لیا کہ آپ کو سفر کرنا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ یہ آ جاتے تو پھر میرا ٹنکا ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ان کے سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا ببرقی نے سنی دعوت اسلامی بھی جلوہ فرمائے۔ مولانا صادق صاحب جو بمبئی سے تشریف لائے، مختصر سی تقریر کی مگر بہت ہی جامع اور معنی تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کم ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں بھی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ بہت بھی سبحان اللہ کا شروع کر دے گا۔ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 فصل ثانی حدیث نمبر 4-5 سطر نمبر 4-5 فصل ثانی حدیث نمبر 4 ہے۔ ان سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء لا يزيد في العمر الا البر۔ نبی فرماتے ہیں مسلمانوں، اور سے سنو، سرکار فرماتے ہیں مسلمانوں، دعا کرتے رہنا، دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بولو، دعا کرنے سے تقدیر، بخیل نہ بننا۔ نبی فرماتے بخیل نہ بننا، اللہ کے نام میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ سنا کر میں بڑی پیاری حدیث آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، آ گیا ملک الموت، کہا اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ کہا میرا غلام ہے۔ کہا جو ہو چھٹے روز تو اس کی روح نکالوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا آج ہی شادی ہوئی ہے، چھٹے روز بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ ملک الموت نے کہا مجھے کیا لینا دینا،
بیوی بیوہ کس کی ہوگی، بچہ یتیم کس کا ہوگا، مجھے تو ٹائم پر آنا ہے۔ یہ کہہ کر ملک الموت چلا گیا۔ اور جب یہ جوان حضرت داؤد کی بارگاہ سے نکلا ہے تو راستہ میں ایک فقیر صدا دے رہا تھا، بھوکا ہوں، ہے اللہ کے نام کوئی کھلانے والا؟ اس نوجوان نے سوچا بے مرنا ہے تو کھلا کر مرو نا، کھلایا بھی دیا بھی۔ فقیر لینے اور کھانے کے بعد دعا دیتا ہے، مولا اس نوجوان کی عمر لمبی کر دے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی ملاقات اس نوجوان سے ہو گئی۔ بلایا ملک الموت کو، ادھر آؤ۔ تو نے کہا تھا چھٹے روز مرے گا، یہ زندہ کیسے ہے؟ تو عرض کہ اللہ کے نبی جو کہا تھا وہی صحیح تھا۔ کہ جب وہی صحیح تھا تو زندہ کیسے ہے؟ تو ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی اس لیے زندہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ فقیر نے دعا کر دیا، اللہ نے فقیر کی دعا قبول فرما لی تو اللہ نے اس نوجوان کی عمر اب دنیا میں 60 سال لمبی کر دیے، 60 سال زندہ رہے گا۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 باب الاستغفار حدیث نمبر 2 سطر 4 پر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابلیس بعزتک و جلالک لا تهوى ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال الله تعالى بعزتي وجلالي لا ازال اغفرهم واستغفروني۔ اے بھائی ترجمہ کرنے سے پہلے ایک سوال ہے، جلدی بولیے گا۔ آپ لوگوں نے شیطان کو دیکھا؟ اے بولیے نہ، دیکھا؟ ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے تو شرماتے کیوں؟ نہیں دیکھا ہے نا، مگر کچھ ٹوپی اور داڑھی والا شیطان ہوتا ہے، اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اے ہم نہیں کہتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا خلو الی شیاطینہم، منافقین کے سردار یہ ٹوپی داڑھی والا، مگر خدا فرماتا ہے پکا شیطان ہے۔ دیکھو زبان پہ کلمہ خدا فرماتا ہے شیطان۔ یہ قرآن سے پڑھیے نا، پہلا پارہ سورہ بقرہ۔ ہم نے یہ کہتے ہیں 5 ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مگر خدا فرماتا ہے محروم ایک شیطان ہے، ادھر والا شیطان ہو کہ ادھر والا ہو، دونوں ایمان کا لٹیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رحمانی ہے۔ اگر تم کو بولا تھا یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، آئے مسافر دم میں لانا مت کیسی مت والی ہے، اور سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے، اٹھارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے مدھی تیری نگرانی ہے۔ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے ادھر والا کیا کہا؟ مولا اے مولا عزت کا و جلال کا، تیری عزت و جلال کی قسم جب تک یہ زندہ رہے گا یہ سنی ایمان والا تیرا بندہ، جب تک یہ زندہ رہے گا ہم اس سے گناہ کراتے رہیں گے۔ بولو بولو، ایک سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شیطان نے کہا مولا ہم ان سے گناہ کراتے رہیں گے، تو اللہ کا جواب سنو، اللہ فرماتا بعزتی و جلالی، شیطان مردود سن لے، مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا۔ سر سے گرتا بھی بارے گناہ، ہم ذرا فرق ارادت کیجئے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ سنیے دعا سے تقدیر بدلتی ہے، مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 سطر 14-15 اذا سألتم اللہ تعالی فاسألوہ ببطون اکفکم فاذا فرغتم فامسحوا بها علی وجوہکم۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بار بتاؤ، آپ لوگ کبھی دعا کرتے ہو کہ نہیں؟ آپ لوگ نہیں کرتے دعا؟ کیسے کرتے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کیسے کرتے ہیں؟ اٹھاؤ بھائی ہاتھ اٹھاؤ نا، کیسے دعا کرتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں سر بات، کچھ لوگ کے ہاتھ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے سوچتے ایسے لگا تو زیادہ ملے گا۔ نہیں ایسے بھی دعا کرنا جائز ہے، ایسے بھی دعا کرنا بولو جائز ہے، نجات نہیں ہے، ایسے بھی دعا کرنا
مگر بہتر یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی کو ملا کر دعا کرو. کیوں؟ ہاتھ ایسے رہے گا کوئی مال دے گا تو سب نیچے چلا جائے گا, ایسے رہے گا تو مال ہاتھ میں تو رہے گا. محبت سے تو بولو سبحان اللہ. کرنے سے پہلے ایک بات اور مولانا, آپ لوگ سعودی گئے ہیں, سعودی کوئی نہ گئے؟ یا اللہ میں نے اب تک 27 حج کیا ہے. دلکش بھائی بھی گئے ہیں مدینہ شریف میں. غور سے سننا, دعا کرو گے گنبد خضرا کے پاس تو سعودی کہتا ہے نحو القبلہ, یعنی دعا کرو تو چہرہ کرو قبلہ کی طرف. تو جو سعودی بولتا ہے وہی انڈیا کا وہابی بولتا ہے کہ کہتا دعا کرو تو چہرہ قبلہ کی طرف کرو. غور سے سنو سنی بھائی, سعودی ہو, عرب کا سعودی ہو یا انڈیا کا وہابی ہو, دونوں جاہل ہے. ان دونوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ نماز کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے اور دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہوتا ہے, آسمان ہوتا ہے. دعا کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان ہوتا ہے. رخ جدھر رہے رہنے دینا, ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر دینا. یہ دیکھیں ہمارے حاجی صاحب, ہمارے ساتھ اس نے حج کیا ہے, یہ حاجی صاحب گزار ہے ہمارے ساتھ حج کیا ہے. اس لیے پہلے تھا پیسہ, حج کر لیا, اب پیسہ کم ہو گیا, اس لیے 10 کا نوٹ لگا. اور کوئی بات نہیں, بولیے سبحان اللہ, بولیے. قرآن ہے مگر قرآن ہے نا, اینما تولو فثم وجہ اللہ, رخ جدھر کرو اللہ کی رحمت ادھر ہی ہے. دعا جدھر رخ رہنے دینا, ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر دینا, اور جب دعا ختم ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو چہروں پر ایسے پھیر دینا. یہ ہے دعا کا طریقہ. ایک بڑی پیاری حدیث ابھی بریلی شریف سے اس کمپیوٹر میں آئی ہے, سنا دوں حدیث. ارے زندہ رہو گے تم چلتے رہو گے, اور قبر میں اٹھو گے تم مسکراتے رہو گے. تو بول دو سبحان اللہ. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, اس کے صفحہ 7 کے 17 پہ ایک بڑی پیاری حدیث امام بخاری نقل فرماتے ہیں. اے سنی بھائی اور سے سنو, جب بھی دعا کرو, جو دعا کرو نیک دعا کرو, اور دعا میں یہ کہو کہ اے اللہ رحمت والے نبی کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دو. کیا کہو گے ماں باپ کی؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں فطوبیٰ لہو زاد عمرہ ورزقہ. جو بچے یہ دعا کرے مولا ماں باپ کی مغفرت فرما دے, تو نبی فرماتے اللہ اس بچہ کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کی دولت کو بھی بڑھا دے گا. عمر بھی بڑھ گئی, دولت بھی بڑھ گئی. اگر ماں باپ نے دعا کر دیا, بولو دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولیے نا انشاءاللہ. ایک بات آپ سنو, بس کرتے رہیے بھائی, مسافہ بنا کے کرتے رہیے. بعد میں مسافہ ہوا, کچھ نوٹ بچا کے رکھنا ہے, حسن بھائی آنے والے ہیں. سنو بھائی, دعا ہے بھائی, ماں باپ مر گئے ہو تب سب کے ماں باپ زندہ ہے, بولو نا سب کے ماں باپ زندہ ہے, اور جن کے مر گئے ہو تم کیا کریں گے؟ تم مردہ ہو تو دعا کرنا, اور زندہ ہو تو دعا کرنا. البتہ اگر تمہاری ماں مر گئی ہے یا باپ مر گیا ہے تو اس مولوی کی ایک نصیحت مانو. روح البیان جلد خامس 12-15 فی تفسیر سورۃ الاسراء صفحہ 148 سطر 4-5. روح البیان نہ ملے تو اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب ہے احکام شریعت, اس میں بھی یہ حدیث اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ. اے سنی بھائی, اگر تمہاری ماں مر گئی یا باپ مر گیا یا دونوں کے دونوں مر گئے ہو تو نبی فرماتے ہیں اس کے بیٹا کو چاہیے کہ ماں باپ کی قبر پہ جائے, کیونکہ جو بیٹا ماں باپ کی قبر پہ چلا گیا تو اس بیٹا کو اللہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کر دے گا. حج
آ جاؤ تو حضور کے چچا کی قبر ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی، کہاں؟ مدینہ شریف میں جبل احد کی دامن میں۔ شہادت کو ہوئے تھے 8 سال۔ کئی سال ہوئے تھے؟ 8 سال۔ گئے حضور اپنے چچا کی قبر پہ وصلّا، نیت باندھی قبر پہ جا کر نماز جنازہ پھر سے پڑھی 8 سال کے بعد، یعنی بشکل نماز جنازہ حضور نے چچا کی قبر پہ دعائے مغفرت فرمائی۔ میں نے پوچھا حضور آپ نے مامو الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ نے چچا کی قبر پہ نماز کی طرح کیوں ہاتھ باندھ دیا؟ تو جواب ملا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ کچھ ٹوپی داڑھی والا پیدا ہونے والا ہے جو کہے گا قبر پہ ہاتھ مار کر کھڑا ہونا شرک ہے، تو میں نے چچا کی قبر پہ اس لیے ہاتھ باندھ دیا کہ کوئی سنی قبر پہ ہاتھ باندھے تو شرک نہیں، سنت رسول ہو جائے۔ قبر پہ ہاتھ بڑھا کر بات کر کھڑا ہونا سنت رسول، بولو کس کی سنت ہے؟ سنیے، جہاں میرا پرانا گھر ہے نا، پرانا گھر، اب تو میں دربھنگا میں رہتا ہوں، آلات کے نام ہاسپٹل بنایا ہے نا، اب جامعہ فاطمہ زہرا بنا رہا ہوں، رسول اللہ کی بیٹی کے نام میں کیوں مانگا؟ میرا پرانا گھر ہے جہاں مدھوبنی ضلع میں لوکا نیپال کے بورڈر پہ، تو ہمارے اس گاؤں میں 2-4 گھر ادھر والے بھی ہیں۔ ادھر والے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ گئے کیا؟ ہم ادھر والا کہا تو سمجھ گیا۔ اچھا، تو ادھر والا نام سے کہا مولانا عبدالحقانی صاحب آپ لوگ قبر پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا بدماش، کوئی سنی خبر نہیں پوچھتا ہے، بول رہا ہے کوئی سنی خبر پوچھتا ہے؟ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ دوسرے کا مولانا آپ لوگ قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو قبر پورا ہو گئے نا؟ میں کہا بہت اچھا، ہم قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو قبر پورا ہو گئے، اور تمہارے یہاں جو کوئی مرتا ہے اب مردہ آگے رکھ کے جو ہاتھ باندھتا ہے تو تو بھی تو مردہ پورا ہو گیا۔ بلا سمجھے بولتا ہے، اگر اجازت ہو تو ادھر والوں کو ایک شعر سنا دیتا ہوں، ادھر والوں سنا دو، ایک شعر سنا دو۔ شاعر کہتا ہے واشق میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے۔ قبر پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا سنت رسول، قبر پہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت۔ دعا کرو، قبر پہ ہو کہ گھر میں ہو کہ فاتحہ کے بعد ہو، دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اور دعا سے تقدیر مرکو کہ حضرت آپ کی زبان میں وہ سر ہے کہ ابھی دعا کرو ابھی تقدیر بدل جائے؟ نہ آپ کی زبان میں، نہ میری زبان میں، نہ آپ انسان کی زبان میں، تو گھبراتی کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو اتنا کرم فرمایا کہ بخاری شریف جلد اول پارہ 6 باب ذکر اللہ عز و جل والتقرب الیہ، حدیث نمبر 6، لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا، انسان ہو، اللہ فرماتا ہے بندو تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے دنیا میں تمہارے لیے کچھ محبوب بھی تو پیدا کیا ہے، ان سے جا کر دعا کرا لو، وہ لب ہلا دے گا، دعا قبول کر لوں گا، وہ ہاتھ اٹھا دے گا تو عطا کر دوں گا، بولو سبحان اللہ بتا دے گا۔ اسے پاک کے گھر میں ایک چور کیا، چوری کر چور پرانا چور تھا، صبح ہو گئی کچھ نہ ملا، حضرت خضر آئے، کہے باس فلاں جگہ ولی کا انتقال ہو گیا، ایک ولی کا انتخاب کر دیا جائے۔ باس اعظم نے کہا میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، چوروا جو کونا میں کھڑا ہے لے جاؤ اسی کو ولی بنا دیتا۔ کئی سال کا پرانا گھامر چور تھا، مگر لب ہل گیا تو منٹوں میں ولی ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ یہ لب ہلا دیتا ہے، دعا قبول کر لیتا ہے، اللہ کا وعدہ یہ عطا کر دے اور ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو عطا کر
आलम सरकार फरमाते हैं, या गौसे आदम खबर लो हमारी क्या हम हैं तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम गौसे आदम। ये दिल ये जिगर है, यहाँ के ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आदम। और उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आदम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आदम। गिरा है भलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आदम। और आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रतो उसको सबसे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा है। एक बात बताइए, अल्लाह ने फरमाया इनसे दुआ करा लो, है ना? तो ख्वाजा बाबा है नहीं, गौस बाबा है नहीं, आला हज़रत तो है नहीं, मुफ्ती आजम तो है नहीं, हज़रत शाह अलाउल हक है नहीं, मुजाहिद मिल्लत भी नहीं, तो हम दुआ कराएं किससे, है ना? पैसा बंदा तो ना जाके दुआ करा ले, या अगर कोई बंदा है आपके पास तो बता दो, मैं उस बंदा से दुआ करा लूँ। तो सुनियो, घबराओ नहीं, मुक़द्दर के धनी हुआ इसलिए धनी हो कि महबूब के गुलाम हो। धनी हो तो सुनो, अल्लाह ने कुरान में और अल्लाह और महबूब ने हदीसों में कुछ जगहों का तज़किरा किया है। कुरान में भी कोई सुन्नी गुनहगार सही उस जगह पे जाके हाथ उठा देगा तो जगह की बरकत से हर सुन्नी की दुआ कबूल हो जाएगी, हर सुन्नी की दुआ कबूल हो जाएगी। बोलो बोलो, वो जगह बता दूं कि नहीं बता दूं? नहीं बता मैं तो क्या बोलते हैं, और बता देता हूँ तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, तो बता देता हूँ। अभी नहीं, हाँ 1 बजने में 5 मिनट रहेगा। अभी बताऊंगा, चले जाओगे? 1 बजने में 5 मिनट रहेगा, किसी जगह से रुकमा मिलेगा, मैं वो जगह बता दूंगा। अल्लाह मजाक नहीं है, कुरान शरीफ में है, हदीस शरीफ में है कि जगह की बरकत से दुआ कबूल हो जाती है। और सुनाए तिरमिज़ी शरीफ के रसाई सफ़ा 187 सदर 7 सोए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युद्वा अस्मा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौफुल लैल आखिर व दुबुर सलात मकतूबात। सहाबा ने पूछा, हुजूर किस वक्त दुआ करें, किस वक्त दुआ करें कि वो दुआ कबूल हो जाए? बोलो ना। तो हुजूर ने क्या फरमाया, जो फुल आखिर, रात के आखिरी समय जब सब सो जाए तो 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 1 बजे रात में उठो और उस वक्त दुआ करो ना, वो दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। और ये सुन्नी ठीक जागेगा, 2 बजे जागेगा, जो फजर में सोता रहता है 2 बजे जागेगा। नबी फरमाते उस वक्त उठो, दुआ कबूल होती है। और आखिरी हदीस सुनो, इस हदीस का आखिरी टुकड़ा, सरकार फरमाते दुबुर सलातिल मकतूबात, ऐ सुनियो, हमारे नबी फरमाते हैं नमाजी बन जा, नमाजी बन जा। क्यों? कि फर्ज नमाज के बाद जो दुआ होती है वो दुआ मौला की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। अलबत्ता सऊदियों का अकीदा है, जो लोग सऊदी गए होंगे वो देखते होंगे वो नमाज के बाद दुआ नहीं करते ना। हाँ, सऊदी नमाज के बाद दुआ नहीं करते। और इंडिया का वहाबी ने लिखा कि फर्द नमाज के बाद दुआ की क्या जरूरत है। अगर आला हजरत का हवाला दूंगा ये बदमाश नहीं मानेगा। तो बुखारी शरीफ सुनिए, सुभान अल्लाह, बोलिए मोहम्मद सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ सुनिए, जिल्द सानी, बुखारी शरीफ जिल्द सानी, सफ़ा 937, बाबु दुआ बाद सलात, यानी फर्ज नमाज के बाद दुआ करने का बयान। बुखारी शरीफ में है, हुजूर मस्जिद नबी में इमामत फरमाते, इमामत फरमाने के बाद रुख दाहिना करते, और दाहिना जब करते सलाम फेरने के बाद तो ये दुआ करते। बुखारी शरीफ में है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और तिरमिज़ी शरीफ में है, ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजउ सलाम। और फरमाते साहबियों, जब भी नमाज फर्ज पढ़ा करो तो दुआ जरूर करो, क्योंकि इस वक्त की दुआ खुदा की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। प्यारा
صحابی نامبود ہو جانا ہے. پانچوں ٹائم مسجد نبی میں حضور کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے. 4 وقت وہاں میں شریک ہوتے. فجر کی نماز میں جب سرکار سلام پھیرتے چلے جاتے. ایک تو حضور ابو دجانہ فجر کی نماز میں سلام پھیرتا ہوں تم چلے جاتے ہو, دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تو ابو دجانہ نے کیا کہا تھا؟ سنی بھائی سنو کیا کہا تھا. میرے آقا میرے پڑوس کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے, اس کی 2-4 ٹہنیاں میرے آنگن میں جھکی ہوئی ہیں, رات کو کھجوریں ٹوٹ کر گرتی ہیں, تو میں جلدی سے اس لیے جاتا ہوں کہ میرے گھر کے چھوٹے بچے جگ نہ جائے, اب پڑوس کا گرا ہوا مال بغیر اجازت کے کھانا لے لیں. کھجور چن کے دیتا ہوں, لے بھیا تیرا مال میرے آنگن میں گر گیا ہے. سرکار فرماتے بلاؤ کھجور والا کہاں ہے؟ حاضر بارگاہ ہو گیا. کہا تیرا درخت ہے؟ ہاں میرے آقا میرا ہے, بیچے گا؟ عرض کرتے حضور بیچ لیں گے. تو سرکار فرماتے بیچے گا تو ایک درخت تم ابو دجانہ کو دے دو. اس کے بدلے مدینہ میں نہیں جنت میں کھجور کا باغیچہ ہے, اس میں سے 10 درخت تیرے نام لکھ دیتا ہوں. اے بھائی ذرا ایمان سے بولیے گا, جنت کا درخت کون بیچے گا؟ جو نا بولو نا تو مالک جنت ہوگا. بولو کون بیچے گا؟ مالک جنت ہوگا. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں, سنا دوں اعلیٰ حضرت کا شعر, سنا دو تو بولیے نا سبحان اللہ تعالیٰ, سنا دو. اعلیٰ حضرت فرماتے دوسرا جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور تاکہ جواب کرتے ہیں تعجب کی جاہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا سو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. اے بھیا تو اس نے انکار کر دیا کہ حضور نہ بیچیں گے. کب جائیں گے جنت میں؟ جب درخت چلیں گے نہ بیچیں گے. تو حضور خاموش ہو گئے. تمہارا مال تم جانا ہے کہ نہیں؟ اپنا مال آپ نہ بیچے گا تو ہم زبردستی کہیں گے بیچو. حضور نے رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے. ہمارے مجمع میں حضرت ابو بکر موجود تھے رضی اللہ عنہ. وہ نہیں پسند ہے تو یہ پسند کر لو. میرے پاس مدینہ شریف میں کھجور کا باغیچہ ہے, اس میں سے 10 درخت چن کے لے لو. میں ایک درخت دے دو ابو دجانہ کو. کہا یہ سودا اچھا ہے. درختوں پہ نشان لگایا, ہنستا ہوا گھر گیا. بیوی کتنا اچھا سودا ہے. وہ 10 درخت اپنے ہیں, ایک درخت اپنے آنگن میں ہے. 11 نہ ہو گئے بیوی, کچھ کھجورے دے دوں گا ابو دجانہ کو روزانہ. اپنے تو 11 ہو گئے. مگر سنیو نبی کی شان دیکھو. فلما نامت تلک اللیلہ, جب رات کا وقت آیا سب کے سب سو گئے. صبح بھی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ غور سے سنیے. قد تحولت نخلۃ من دارہ الی دار ابی دجانہ. صبح بھی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہ درخت اس کے آنگن میں نہیں تھا. راتوں رات زمین کو چیرتے وہ درخت ان کے آنگن سے ابو دجانہ کے آنگن میں چلا گیا. کیسا نورانی مجمع ہے. تو ایسی حدیث سناؤں گا کہ جو گناہگار ہے وہ پاک ہو جائے گا, اور جو بیمار ہے شفا یاب ہو جائے گا. پہلے اعلیٰ حضرت کے 2 شعر سنو. اعلیٰ حضرت کے 2 شعر. مگر ایک شرط ہے بھیا, ایک شرط ہے. آدھا میں پڑھوں گا, آدھا اسٹیج بنانے آپ لوگ پڑھو گے. نہیں یاد ہے تو یاد کرا دیتے ہیں. سارا مجمع پڑھے گا تمہارے لیے. کیا پڑھو گے؟ بولو. یاد رہے گا نا اتنا؟ کیا پڑھو گے؟ تم تیار ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ, زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بھلے دو جہاں, جہل میں زبان, بدر میں ہے جان, ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ بھی نبی کا ہے, وہ بھی نبی کا ہے. سنو غور سے سنو. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اے میرے سنی بھائی, مخلصانہ گزارش ہے, نمازی بنو تاکہ دعا قبول ہو. تو مقدر نقیب صاحب آپ کر دیجیے. آپ اتنا گاڑھا جملہ بولتے ہیں کہ شورا علماء سمجھتے ہیں, اور وہ لوگ
समझते हैं शायद तिलावत तो नहीं होती है। बहुत उम्दा बोलते हैं आप, शक नहीं, जुमले अच्छे होते हैं, क्यों आप मानवीयत की होती है, बहुत उम्दा बोलते हैं, मगर इसको क्या कीजिएगा जो नहीं समझते हैं। इसलिए बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो भैया, सुनो एक हदीस, तैयार हो जाओ। सावी शरीफ जिल्द सानी सफा 159 सुम्मा राहुल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरा बिल खुरूज असर सलात फक़ाल नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या तालवतो लिमा तफलो फिल मुनाफिकीन قال اني افتقرت يا رسول الله لي بليرتي صوبا فاجيب به الصلاه ثم اذهب فانصره لتصلي به الصلاه۔ اے بھائی ایک انسان تھا، نام تھا سالوان، پانچوں ٹائم حضور کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتا، مگر سلام پھیرتے تو یہ چلا جاتا۔ تو حضور نے میں سالوا یہ منافق والی حرکت کیوں کرتا ہے؟ میں سلام پھیرتا ہوں تم چلے کیوں جاتے ہو، دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تو سالوا نے کیا کہا تھا؟ حضور میرے لیے میری بیوی کے ایک جوڑا ہے حضور، جسے پہن کر آتا ہوں، نماز فرض پڑھتا ہوں، اور جلدی سے جاتا ہوں تو یہی جوڑا اتار کر بیوی کو دیتا ہوں، تو میری بیوی یہی جوڑا پہن کر کے نماز فرض ادا کرتی ہے۔ بولو سنی بھائی، اے سنی بھائی، نعرہ کتنا لگاتے ہو؟ لگانا چاہیے، نعرہ لگانا شرک نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے، مگر نعرہ لگانے سے پہلے نمازی بن جانا چاہیے۔ نہ آپ کے پاس لباسوں کی کمی ہے، نہ پہنوں کے پاس لباسوں کی کمی ہے، میں تقریر کر کے چلا جانے والا ہوں، انشاءاللہ لاسٹ میں صدر صاحب یا کوئی دعا کریں گے، مگر آپ کی اجازت ہو تو 2 سیکنڈ کی ایک دعا میں بھی کر کے جا رہا ہوں۔ بولو دعا کر دو گے نہیں کر دو؟ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو جن کو دعا میں شریک ہونا ہو دونوں ہاتھ کو اٹھا لو، اٹھاؤ، دعا کر دیتا ہوں، اٹھاؤ نا بھائی، دعا کر دیتا ہوں، اٹھائے رہو، دعا کر دوں تب کیا نا؟ اے مولا بولو سب آدمی انشاءاللہ، تب بولو انشاءاللہ، ہم سب نماز پڑھیں گے، مولا سب کو نمازی بنا دے، بولو آمین، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، پیشانی میں طرف سجدہ دے دے، سینہ کو نبی کا مدینہ بنا دے، نیچے کیا سنی اب نماز نہ پڑھے گا تو کون نماز پڑھے گا؟ جس پہ نماز فرض نہیں ہے وہ نماز کی بات کرتا ہے، نماز تو سنیوں پہ فرض ہے، سنی نماز کی بات کرتا ہے۔ ارے سنیے مولانا آپ کا نام حبیب صاحب، حبیب، آپ کا نام عبد المجید خان، آپ کا نام حاجی صاحب محمد جمال الدین صاحب ہے نا؟ اور ادھر دیکھو ہمارے حاجی کو دیکھو، مولانا بھی ہے، شاہ بھی ہے، ہمارے اصل بھائی کو دیکھو، نقیب کو دیکھو، 3 3 6۔ آپ لوگوں کو صرف سوال ہے، پوچھیں؟ اتنا گہرا سوال نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا، نہیں پوچھیں؟ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا؟ تو جب نماز پڑھتے ہیں حاجی صاحب تو ایک سوال ہے آپ سے، کم سے کم 70-75 سال کی عمر ہوگی اور کھلا دے ہوگی، اور ایک سوال، آپ نماز پڑھتے ہیں اتنے سال سے، پیشانی پہ داغ کیوں نہیں؟ ارے یہاں 80 سال کا نمازی پیشانی پہ داغ نہیں، یا 40 سال کا نمازی پیشانی پہ داغ نہیں، ایک چملہ کرتا ہے تو پیشانی داغ بنا دیا۔ ارے ظالم، ایسی نماز نہ پڑھو کہ چہرہ بگڑ جائے، نماز ایسی پڑھو کہ بگڑا ہو تو روشن ہو جائے۔ سنو اے بھائی، بات نماز کی ہے تو ایک نماز کا واقعہ یاد آ گیا، پھر ایک لمبی حدیث سناؤں گا، ایک نماز کا واقعہ سنا دو، سنا دے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، نام تھا الفا، بہت غریب تھے، بہت غریب تھے، بہت غریب تھے، میں غریب تھے تو کیا ہوا؟ غریب تھے تو کیا ہوا؟ ایمان والے تو تھے، اللہ والے تو تھے۔ شاعر کہتا ہے تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا، سلطان کائنات کے روزے کے سائے میں جو بھی فقیر آ گیا سلطان ہو گیا۔ سنو ان کے پاس ایک گدھا تھا، گدھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ گدھا کوئی نہیں جانتا؟ گدھا کے کئی پیر ہوتے ہیں؟ ارے 1 2 5
ایک بات اور پھر گدھا سمجھو گیا آپ لوگ 24 سمجھتے ہیں 24 اچھا جس کو آپ 24 کہتے ہو اسی کو اڑیسہ میں کہتے ہو گول ٹوپی اڑیسہ میں دو دن کا اس کا نام اڑیسہ میں کیا ہے گول ٹوپی اور کرناٹکا میں اس کا کیا نام ہے ڈونڈے کرناٹکا میں 24 کا نام ہے ڈونڈے اڑیسہ میں گول ٹوپی ہمارے جھارکھنڈ بہار میں 24 اور یو پی میں کھرا ہر اسٹیٹ میں الگ الگ نام مگر سنی کا ایک نام کہیں چلے جاؤ اے بھائی سنی کہیں چلے جاؤ مدینہ چلے جاؤ بغداد چلے جاؤ کربلا چلے جاؤ اور جہاں کہا یا نبی سلام علیکہ تو کوئی نے کہا بہاری ہے کوئی نے کہا جھارکھنڈی ہے کوئی نے کہا بداجونی ہے نہ سمجھ میں آ گیا پکا بریلوی ہے پتہ سے مولانا سبحان اللہ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع حضرت ایک گدھا تھا الفاظ کا واقعہ سناتا ہوں ایک گدھا تھا مر ہوشیار تھا نام نہ گدھا ہے اور بڑا ہوشیار تھا ہر بات میں گدھا ہاں بولتا تھا نہ نہیں بولتا تھا نہ نہیں بولتا مالک بولے کھائے گا تو سر ہلا دے کھائیں گے نہیں کھائے گا تو سر ہلا دے جائے گا ہاں نہیں جائے گا ہاں بیمار ہے تو ہاں نہیں ہے تو ہاں سب بات کو تو مالک نے کہا جو گدھا کو کہلوا دے گا اس کو انعام دے چل چل پورے لوگ تھک گئے گدھا کلمہ ہاں کے علاوہ نہ بولتا تھا اب غور سے سنو اے بھائی ادھر توجہ کرو ایک دیہاتی آیا دیہاتی اب کان میں کان رکھا چپکے سے کہہ دیا تو گدھا زور زور سے کہتا ہے نہیں 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 تو مالک نے کہا کہا تم نہیں بولتا ہے یہاں تک تو ہاں بولتا تھا نہیں کم بلا دیہاتی نے کچھ کہا کہ نام لائیے نا کہا اور انعام بڑھا دیں گے بولا کیا کہا کچھ نہیں بولا کان میں کہا گدھا 24 بنے گا تو کہتا نہیں بنے نہیں بنے نہیں سمجھے گدھا بھی سمجھتا ہے کہ 24 گستاخ کو کہتے ہیں ہم گدھا ضرور ہے مگر گستاخ رسول نہیں ہے محبت سے بولو سبحان اللہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے اے بھائی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے نمازی بن ایک شخص میں جب تقریر کر رہا تھا ابھی کہاں پر یہ بھی جھارکھنڈ ہے مجھے کے آگے ایک اور کے آگے اور بڑو بدلا کے پاس جہاں 30-40 ہزار مجمع تھا ابھی 5 تاریخ کو طاہر قیامی کا جواب دے گیا تھا 30-40 ہزار کا مجمع تھا سبحان اللہ میں نے کہا ایسی تقریر کر دیتا ہوں کہ قیامت تک پھر یہاں سر اٹھا کر کوئی ادھر والا تقریر کرنے نہیں آئے گا اور ایسی تقریر کر دیا کہ الحمدللہ میں نے اس کو خبر میں وہاں پہنچا ہی دیا واپس سے بولیے نا سبحان اللہ ادھر راؤ پیارے ان راس مائے تو تیر آدھا ہم چکر آسمائے مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آسمائے سنیے مولانا صاحب ایک سلسلے کا مولانا اب ڈاکانی صاحب نماز پڑھیں گے یہ کیوں کہتے ہیں ان کے پیچھے پڑھو ادھر والے کے پیچھے نہیں پڑھو میں نے کہا بابو یہ اچھا ہوا کہ تم اس دور میں پیدا ہوا ورنہ تم کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا کا مطلب نہیں سمجھے کربلا میں امام حسین کا جن سے مقابلہ تھا نہ کوئی ٹیکا والا نہ ٹیکی والا سب ٹوپی داڑھی والا مگر حسین نے پورا خاندان دے دیا یزیدوں کے پیچھے ایک مکی نماز نہ پڑھی تو میں نے کہا بابو جو سنی ہوتا ہے غلام حسین ہوتا ہے نماز پڑھے گا مگر وہابی دیوبندی کے پیچھے نہ پڑھے گا سنی پڑھے گا تو سنی اماموں کے پیچھے نماز پڑھے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر فیکے ہیں جب تک ذکر سب فیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکن حسن والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا بات نماز کی ہے تو ایک حدیث سناتا ہوں اور سے سنو اور نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس میں میرے بھائی گزارش ہے آپ سے نمازی بناؤ حضرت عرفات کا واقعہ رہ گیا نہیں سنو گے تو حضرت عرفات سے بڑی گدھا پر روتے تھے ماں
جو مزدوری ملتی تھی میاں بیوی کھاتے تھے. ایک دن جمعہ کا دن تھا, گیہوں چکی میں رکھے تھے کہ آٹا لاؤں گا بیوی پکائے گا, اور زمین تھی تھوڑی پانی ڈالنا تھا. اے گدا, میں کہا ہے گاڑی تیری عظمت اتنی ہے کہ میں اس کا چچا نہیں ہوں, اس کی عمر کا بیٹا اس کی جتنی ہوگی اتنی عمر ہے, بڑی چچا مجھ کو کیوں کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ گیا کہ چہرے پر جو سنت رسول ہے اس کی وجہ سے یہ چچا کہہ رہا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. سنت کی تعظیم ہے. آپ بھی نوجوانوں چہرے پر نبی کی سنت کیوں نہیں سجا لیتے ہو؟ اگر چہرے پر نبی کی سنت سجا لو گے, جس راستہ سے گزرو گے پوری دنیا کہے گی یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے, یہ غوث سے جا رہا ہے, یہ خدا رحمت والا جا رہا ہے, یہ امام محمد رضا کا غلام جا رہا ہے. تو چہرے پر سنت سجاؤ گے تب نہ بھائی. سجاتے نہیں ہو, خالی سبحان اللہ بولتے. سبحان اللہ بولو ثواب. کیا کرے اسد بھائی, دیکھیے داڑھی سے آپ بھی کتنا حسین ہو جاتا ہے. دیکھیے اسد بھائی کا چہرہ, دلکش بھائی کا, جتنے داڑھی والے والا چہرہ دیکھو. سناتا ہوں وہاں کا واقعہ, مگر بیچ میں ایک بات سنو. داڑھی چھڑانے سے مرتے مرتے دم تک آدمی ہجرا ہو جاتا ہے. ہجرا نہیں سمجھے, مرد کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, اور جو داڑھی رکھتا ہے بڈھا بھی رہتا ہے تو اس کی قوت باقی رہتی ہے. تو داڑھی کیوں چھڑا رہے ہو؟ اللہ نے مرد پیدا کیا ہے تو ہجرا کیوں مر رہے ہو؟ مرد پیدا کیا ہے, مرد مر گئے نہ ہو. ماں کا واقعہ, ماں کا واقعہ ہے, ماں کا واقعہ. داڑھی پر ہی لیجیے. اچھا تو پہلے ماں کا تو ایک واقعہ بتا دیں, بڑا پیارا ہے. دیکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہو گیا انتقال, 5ویں خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس وقت تک جتنے شہید ہوئے تھے سارے شہیدوں سے اللہ نے فرمایا میرا محبوب انتقال کیا ہے, سارے شہداء کو اجازت ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے جنازے میں شرکت کرو. تو ایک جوان تھا 18 سال کا, شہید ہو گیا تھا. عرض کیا مولا میری چھٹی تھوڑی بڑھا دے, میری مہلت تھوڑی بڑھا دے مولا. اللہ نے بھائی کیا کرے گا چھٹی لے کر؟ کہا مولا گھر جاؤں گا. گھر جا کر کیا کرے گا؟ کہا رکوں گا نہیں, واپس آؤں گا, مگر اس لیے گھر جاؤں گا مولا کہ اپنے ماں باپ کو سلام کروں گا. سبحان اللہ. اب تو بولو سبحان اللہ. کیا کہا؟ ماں باپ کو سلام کروں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کو چھٹی دیتا ہوں, سلام کر کے واپس آ جانا. نماز جنازہ کے بعد یہ نوجوان گھوڑے پر سوار جا رہا ہے. ملک شام کے جنگل سے اس کے ماں باپ آ رہے تھے. بیوی نے شوہر سے کہا لگتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے. شوہر نے کہا واقعی میں عورت کو عقل نہیں ہوتی ہے, روک شیطان کو. کب کا بیٹا مر گیا گھوڑا پہ چڑھ کے آتا ہے. بیچاری چپ ہو گئی. مگر جیسے بیٹا قریب آیا ماں باپ کو سلام کیا, دونوں نے جواب دیا تو دونوں نے نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا, واقعی یہ تو میرا بیٹا ہے. کہا بیٹا, اے بیٹا تو مر گیا تھا کیسے آ گیا؟ تو بیٹا نے کیا کہا ماں باپ کو, غور سے سنو, بولو سبحان اللہ. کیا کہا بیٹا نے؟ اے میری ماں, اے میرے باپ, کیسے باتیں کر رہے دونوں؟ آپ دونوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے, جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ تو زندہ رہتا ہے, ہم تو زندہ ہیں. اے سنی بھائی, ایمان کا واسطہ صحیح صحیح بولو, جب نبی کا غلام شہید زندہ ہے تو کیا ہمارا نبی زندہ نہیں ہے؟ بولو ہمارا نبی, ہمارا نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوا تھا, مجھے سب سمجھ لو کہ ہے رستے میں جا پانے والے. ادھر والا کیا کہتا ہے؟ ادھر والا, ہاں ادھر والا. ایک جگہ نام لے لیا سب بھائی, بنگلور میں تو لڑ گیا ایک آدمی, ملا نہیں کچھ ملا تھا, داڑھی نہیں ڈاڑا تھا. میں کہا یار کہاں سے آ گیا؟ کہے مولانا گالی بولتے ہیں کہ تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو کسی کو گالی نہیں دی ہے جی, حدیث سنایا, نصیحت کیا. بولے ابھی آپ بولے نا کہ وہابی نے تقویت الایمان میں لکھا ہے, کیا لکھا جانتے وہابی نے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. کہیے نا معاذ اللہ, بولو نا معاذ اللہ. یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے
دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں. کہا بھی آپ لگانا وہابی. آپ سمجھ میں آیا کہ لفظ وہابی گالی ہے تو نام بدل کیوں نہیں لیتا ہے. تم ہم کو بریلوی کہتے ہو تو ہم مسکراتے ہیں اور تم کو وہابی کہتے ہیں تو جغرافیہ کیوں بدل جاتا ہے. بے خودی بے سبب نہیں داری کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. دعا سے تقدیر بدلتی ہے. اے بھائی یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے. اے بھائی یہ بات بتائیے آپ لوگوں نے انڈیا میں کبھی پنجابی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ صحیح میں دیکھا؟ داڑھی والا ہے کہ داڑھی والا؟ یا اللہ ایک پنجابی نوجوان دیکھا ہے. پنجابی تیری شادی نہیں بھی تو داڑھی کیوں رکھتا ہے جی؟ بولے حضرت داڑھی کا تعلق شادی سے کیا؟ شادی ہو کی نہ ہو ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں بوڑھا بھی رکھتا ہے, شادی والا بھی رکھتا ہے, بن شادی والا. میں نے کیوں رکھتا ہے؟ کہ ہمارے گرو نے کہا ہے, گرو نانک نے, کہ داڑھی نہ کرے تو شادی ہو کی نہ ہو, گردن رہے کی نہ رہے, دولت ملے کی نہ ملے, مگر داڑھی نہ کٹے گی کیونکہ ہمارے گرو نے کہا. میں نے کہا حیرے سنی وہ گرو کا اتنا مانتا ہے, یہ سنی ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاتا ہے, مگر صبح ہوتی ہے تو نبی کی سنت میں اپنے ہاتھوں مشین چلاتا ہے. بتائیے کیسا سنی ہے, یہ کیسا سنی ہے جو نبی کی سنت میں مشین چلاتا ہے. ٹھیک ہے چلایا, گناہ ہوا نا, بولو نا گناہ ہوا نا, مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. جو میری ایک سنت کو زندہ کر دے گا تو زندہ کرنے والے کو اللہ 100 شہید کا ثواب عطا فرما دے گا. اور اللہ فرماتا ہے جتنے گناہ تم نے کیے تھے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا. تو دوستو مرو تو چہرے پر نبی کا نور لے کر مرو تاکہ قبر میں جاؤ اور منکر نہ کیے پوچھے من ربک, تمہارا رب کون ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چہرہ دیکھ کر نبی فرما دے کیا سوال کرتے ہو, چہرہ نہیں دیکھتے ہو میرا دیوانہ آیا ہے. سبحان اللہ, بولیے نا واپس سے سبحان اللہ. ایک سوال جلدی سے بولیے گا, مرو گے تو قبر میں بی بی جائے گی, جلدی بولیے نا, ماں جائے گی, شہر جائے گا, خطیب جائے گا, پیر جائے گا, کون جائے گا؟ قبر میں سرکار. حضور نے قبر میں دیکھا چہرہ نہیں, داڑھی نہیں ہے, اور رخ پھیر لیا تب کہا ہوگا بھائی تو قبر تو دبا دے گی, پسلی تو ادھر کر دی جائے گی. اس لیے مرنے سے پہلے چہرے پر نبی کا نور سجا لو. جاتے جاتے پورے مجمع سے کوئی ایک سنی بھائی ہے, غوث پاک بھی موجود ہے, مدینے کے سرکار یہاں موجود ہے, فرشتوں کی خطاب ہے. ایک سنی بھائی کوئی ہے جو ہاتھ اٹھا دے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرے گا. کون سنی ہے؟ ارے کون سنی ہے؟ اتنے ہاتھ اٹھے, سب ہاتھ اٹھاؤ نا, کیوں اٹھا دیتے ہو؟ اے مولانا صاحب دیکھیں کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اے میرے شاعر بھائی دیکھو کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. ہم نعرہ لگاتے ہیں, ہاتھ اٹھائے رہنا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, حوصلہ دامن, مسلک اعلیٰ حضرت, سنت رسول زندہ باد, سنت رسول آباد ہندوستان. ہاتھ اٹھائے رہو, ہم دعا کر دیتے ہیں مولا جن بندوں نے توبہ کی ہو اس کی توبہ قبول فرما دے, ان کے چہرے پر نبی کی سنت عطا فرما دے, ان کے چہرے پر نبی کا نور عطا فرما دے, اور جنہوں نے توبہ نہیں ہوگا اس کو بھی توبے کی توفیق عطا فرما دے, ان کے چہرے پر بھی نبی کا نور عطا فرما دے. دیکھو درجنوں نے توبہ کیا. سرکار مدینہ, سرکار دو جہاں کانفرنس قبول ہو گئی. جتنا خرچہ کیا صدر سیکریٹری کمیٹی والوں سب حضور کیا قبول ہو گیا. اس لیے ایک آدمی توبہ کرے پورا جلسہ قبول ہوتا ہے. درجنوں نے توبہ کیا ہے, قسم خدا کی نبی کی بارگاہ میں جلسہ قبول ہو گیا. بولو ہوا کہ نہیں ہوا, بولو ہوا کہ نہیں ہوا. بس لاسٹ بات, اس کے بعد شاعر اسلام اسد اقبال. ایک حدیث اس کے بعد جگہ سنیے, موضوع مسلم شریف جلد ثانی باب قبول توبۃ القاتل ہے کہ نہیں. حدیث نمبر 1, ایک انسان تھا, ہمارے نبی فرماتے ہیں اس نے 99 کو قتل کیا. کتنے کو قتل کیا؟
ایک کم پڑھے لکھے مولوی پادری کے پاس گئے توبہ کرنے ہیں توبہ قبول ہوگی کیا گناہ کنی نانوے کو قتل کیا ہوں کیا بھاگتا ہے کہ نہیں 99 قتل کیا تو کیسے توبہ قبول ہوگی کیا نہیں ہوگی حضرت تو آپ زندہ رہتے کیا کیجیے گا پورے 100 کر دیتا ہوں کیا ایک پڑھے لکھے کے بعد کیا ہے توبہ کرنے آئے ہیں توبہ قبول ہوگی کیا گناہ کیا 100 کا قاتل ہوں دوسرے کا تم کو معلوم نہیں جنت سمان متوفا جنت کے 8 دروازے ہیں سبت مغلقت 7 دروازے بند رہتے ہیں باب مفتوح للتوبہ مگر ایک دروازہ 24 گھنٹہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا رہتا ہے توبہ کرو مگر اس نے کہا جلدی چاہتے ہو جلدی لب ہلے توبہ قبول ہاتھ اٹھے توبہ قبول ہاں بتائیے نا تو کہا یہاں کیا کرتا ہے فن تلک الى اردن کسا چلے جاؤ فلاں بستی میں وہاں لب ہلا دو گے دعا قبول ہو جائے گی ہاتھ اٹھا دو گے توبہ قبول ہو جائے گی کیوں وہ اللہ کے محبوبوں کی بستی ہے محبوب کے در پہ ہاتھ اٹھا دے گا دعا قبول ہو جائے گی فن تلک تو یہ چلا تو رستے میں مر گیا فاختصمت ملائکۃ الرحمت والعذاب رحمت کے بھی فرشتے آ گئے عذاب کے بھی فرشتے آ گئے رحمت کے فرشتوں نے کہا میرا حصہ ہے عذاب کے فرشتوں نے کہا میرا حصہ ہے جہنم میں ڈالوں گا اللہ نے ٹھہرو فیصلہ میں کرتا ہوں اے فرشتوں زمین کو نہ اگر اپنی بستی سے قریب ہو جہنم میں ڈال دو میرے محبوب کے در سے قریب ہو جنت میں ڈال دو جب زمین کو ناپی گئی تو ایک بالش اپنے گھر سے دور تھا محبوب کے در سے قریب تھا اللہ نے اے عذاب کے فرشتوں چھوڑ دو میرے محبوب کے در سے قریب ہو گیا اللہ نے سب معاف کر دیا ہے توبہ قبول ہو گئی گناہ معاف ہو گیا تو سنو سنی بھائی اگر بہت گناہگار ہو گئے ہو جلدی چاہتے ہو جلدی دعا قبول ہو جائے تو چلا جانا اجمیر کیونکہ خواجہ جو ہے ولیوں کا سردار ہے عطا رسول ہے ہندوستان کا راجا ہے محبوبوں کا محبوب ہے ہاتھ اٹھا دے گا ہاتھ اٹھے گا خواجہ کے صدقے میں تمہاری توبہ قبول ہونا ہے وہ دربار ہے اللہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا ارادے روشن سے ہے مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں وہ اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں ایک بات سنیں علی اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ پانی لا کر پلا رہے ہیں پلانا چاہیے سرکار فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو پانی پلائے گا فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَهَا رَقَبَهَا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب دے گا جیسے اس نے خدا کی راہ میں ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دیا ہے من تو کر رہا تھا ہم بھی پی لیں پر نہیں پیئیں گے نہیں کیوں ہم چلے جائیں گے تو کل ادھر والا آپ کو بولے گا اے تمہارا مولوی تو پی کے بولتا تھا ہم ایسی تقریر کہا کرتے ہیں کہ ہم کو پانی پینا پڑے ہم تقریر ایسی کرتے ہیں کہ بدعقیدوں کو پانی پلا دیتے محبت سے بولو نا سبحان اللہ سنی بھائی ہو سب کو میری طرف سے السلام علیکم